آپ محمد رشید قادری صاحب اتاری کراچی اسلام آباد. آپ کا سوال موصول ہوا تاخیر سے جواب کی مانگ. پوچھا آپ نے کہ دعا کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں تو دوران دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا کیسا ان الفاظ یا رسول اللہ انظر حالت یا حبیب اللہ اسما تعالیٰ وغیرہ. میرا مکمل عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے جائے، لیکن دعا کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرنے کی کیا نہیں. محترم محمد رشید صاحب، کیا آپ نے یہ لکھا کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، دعا کے بعد درود شریف پڑھا جائے؟ یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت کیا حضور کا نام نہیں لیا جاتا؟ دعا کرنے کے بعد حضور کا نام نہیں لیا جاتا؟ کیا اذان میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہم نہیں پڑھتے؟ تو اب کیا اس میں کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو اذان تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا اعلان، اور اس میں بھی تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو پکارتے ہو؟ وہ بھی یاد رکھیے کہ دعا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے نہیں قبول ہوتی. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما. ہم مجھے بتائیے کیا اس کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ کیا حضور کے صدقے کو ہے اپنی مغفرت چاہ رہے ہیں؟ اب سنیے قرآن آیت بھی سن لیجیے آپ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کریں، ارے میرے حبیب یہ تمہارے پاس آ جائے اور تمہارے پاس آن کر فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت چاہے، واستغفر لهم الرسول، اب مجھے بتائیے جب اللہ سے مغفرت چاہے تو رسول کی مغفرت کی کیا ضرورت؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. تب جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. کیا اس میں کوئی شک کہہ سکتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے یہ کہنا کہ آپ بھی ہماری مغفرت کی دعا کریں؟ تو مجھے بتائیے کیا یہ شرک ہو جائے؟ جیسا کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں. اس واقعے کو علامہ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے وفا الوفا میں لکھا. شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں بھی اس کو نقل کرنا جذب القلوب انطلاع دیار المحبوب. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقی الدین سبکی جو بہت بڑے شافعی امام نے اپنی کتاب شفاء الصفا میں بھی اس کو لکھا کہ حضور کے وصال کے بعد میں ایک دیہاتی حضور کی قبر پر حاضر آئے اور یہی آیت پڑھتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور مٹی قبر سے اٹھا کر اپنے سر پر ڈال کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ تک پہنچا، آپ سے صحابہ تک پہنچا اور ان سے ہم تک پہنچا، اور اس میں یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور میں گناہگار آپ کی قبر پر حاضر آ گیا، فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت چاہتا، واستغفر لهم الرسول، آپ بھی میری لیے مغفرت چاہیں تاکہ میرا کام ہو جائے. حضرت علی اس کے راوی فرمایا کہ میں نے قبر سے آواز سنی کہ جاتے ہی نہ جاتے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مکمل سمجھ لیا ہوگا. اگر کوئی تیزی مگر بھی ہو اس کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. ورنہ مجھے بتائیے نماز خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ کیوں کہا جاتا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی بہت ضروری ہے.